یہ ایک ایسا تنازع ہے جو دہائیوں سے عالمی شہرت سرخیوں میں رہا ہے، لیکن اس کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ آج ہم BBC سے حاصل کردہ معلومات کی مدد سے اسرائیلی فلسطینی تنازع کی اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آئیے سب سے پہلے اس کی انسانی قیمت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے نے اس تنازع کے مہلک ترین ابواب میں سے ایک کو جنم دیا، اور اس کے نتیجے میں غزہ میں 67,000 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بحران کی فوری اور تباہ کن حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس لمحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1 صدی سے بھی زیادہ پیچھے جانا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ اس تنازع کی جڑیں دراصل سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور ایک ہی سرزمین پر 2 قومی تحریکوں کے ابھرنے میں پیوست ہیں۔ ایک طرف یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی تحریک تھی اور دوسری طرف فلسطینی عربوں کی اپنی خود ارادیت کی خواہش۔ صرف 30 سال کے اندر پورا خطہ ہی بدل گیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، برطانیہ نے کنٹرول سنبھالا، پھر بالفور اعلامیے نے یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کا وعدہ کیا، اور اسی دوران یورپ سے یہودیوں کی بڑھتی ہوئی امیگریشن نے کشیدگی کو جنم دیا، اور اس سب کا اختتام ہوا 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام پر۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے اس سرزمین پر گہرے تاریخی دعوے تھے۔ جہاں یہودی اسے اپنا آبائی وطن سمجھتے تھے، وہیں صدیوں سے وہاں رہنے والے فلسطینی عربوں نے کسی بھی ایسے منصوبے کی مخالفت کی جو ان کی خود ارادیت کو نظر انداز کرے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح 2 بڑی جنگوں نے اس خطے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسرائیل کے آزادی کے اعلان کے صرف 1 دن بعد 5 عرب ممالک نے حملہ کر دیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو زمینی حقیقت اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے سے بالکل مختلف ہو چکی تھیں، اور خطے کی سرحدیں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ اس جنگ نے تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا۔ اس واقعے کو عربی میں النکبہ یعنی تباہی کہا جاتا ہے۔ ان پناہ گزینوں اور ان کی اولاد کا واپسی کا حق آج بھی اس تنازع کے سب سے پیچیدہ مسائل میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2 دہائیوں تک کشیدگی بڑھتی رہی، اور پھر 1967 میں ایک اور فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی، جس نے خطے کا نقشہ ایک بار پھر بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اسرائیل نے جزیرہ نما سینا، غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ فلسطینی براہ راست اسرائیلی فوجی قبضے میں آ گئے، ایک ایسی صورتحال جو آج بھی اس تنازع کی بنیاد ہے۔ ان جنگوں نے کچھ ایسے مسائل چھوڑے جو آج 21ویں صدی میں بھی اس تنازع کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مغربی کنارے کو دیکھتے ہیں، جہاں اسرائیلی بستیوں کی موجودگی ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ان بستیوں کو وسیع پیمانے پر غیر قانونی سمجھتی ہے، حالانکہ اسرائیل کی حکومت تاریخی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ اور پھر یروشلم، جو 3 ابراہیمی مذاہب کے لیے مقدس ہے، یہ اس تنازع کا جذباتی اور سیاسی مرکز ہے۔ دونوں فریق اس سے اپنے دارالحکومت کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں، جو اسے امن کی راہ میں سب سے مشکل رکاوٹوں میں سے ایک بناتا ہے۔ اور پھر آتا ہے غزہ۔ 2007 میں حماس کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے یہ علاقہ اسرائیلی اور مصری ناکہ بندی کی زد میں ہے، جس نے دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقوں میں سے ایک میں شدید انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ تو اس سب کے بعد امن کے لیے سب سے زیادہ زیر بحث فریم ورک کیا ہے؟ کئی دہائیوں سے سفارتی کوششیں ایک ہی نظریے پر مرکوز رہی ہیں، جسے 2 ریاستی حل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس حل پر بھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ کر مسترد کرتی ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی اس کی حمایت کرتی ہے۔ یہ بنیادی اختلاف امن کی کوششوں میں مرکزی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس تعطل کے باوجود ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک سرکاری طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تسلیم بھی یکساں نہیں۔ بڑی طاقتوں کے درمیان گہرے اختلافات ہیں کہ آگے بڑھنے کا بہترین راستہ کیا ہے۔
امریکہ جیسے ممالک تسلیم کو سیاسی حل کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ برطانیہ جیسے ممالک اسے امن کی امید کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب امن کا بنیادی فریم ورک ہی تعطل کا شکار ہو تو آگے کیا ہوگا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب دہائیوں کی سفارتکاری، جنگ اور تکالیف کے باوجود نہیں مل سکا، اور یہی سوال آج بھی اس خطے کے مستقبل پر چھایا ہوا ہے۔